جو ہاتھ یہ ملک تعمیر کر سکتے ہیں وہ ہاتھ یہ ملک نہیں توڑ سکتے. اور یاد رکھو وہ ہاتھ اس ملک کو توڑنے والوں کو توڑ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نون کو توڑ دوں گا، توڑنے کی کوشش بھی کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم لیگ نون نواز شریف کے ساتھ یوں مٹھی کی طرح، بند مٹھی کی طرح کھڑی رہی. مسلم لیگ نون نہیں ٹوٹی. یہ میرے ارد گرد جتنے بھی ایم این ایز، ایم پی ایز، ٹکٹ ہولڈرز بیٹھے ہیں، کوئی ایک بھی نواز شریف کو چھوڑ کر نہیں گیا. اور خود کی جماعت کا کیا حال ہوا؟ مسلم لیگ نون کو توڑنے والے کی جماعت کا کیا حال ہوا؟ آج اتنی سی جماعت رہ گئی ہے کہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی. رہ گئی ہے وہ ایک چنگچی میں بھی پوری آ جائے گی. جماعت کا صدر بھی کچھ خود ہی ہے، جماعت کا جنرل سیکرٹری بھی خود ہی ہے، جماعت کا کیا کہتے ہیں چیف آرگنائزر بھی خود ہے، جماعت کا سپوکس پرسن بھی خود ہے، جماعت کا امیدوار بھی خود ہے، جماعت کا ووٹر بھی خود ہے. انشاءاللہ اس کو ووٹ ڈالنے بھی اب کوئی نہیں نکلے گا. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کیوں نہیں ٹوٹی، کیونکہ حقیقی عوامی جماعت ہے، کیونکہ نواز شریف حقیقی عوامی لیڈر ہے، خدمت کی ہوئی ہے اس ملک کی، اس مٹی کا بیٹا ہے. کوئی جعلی مینڈیٹ نہیں تھا، کوئی جعلی وزیر اعظم نہیں تھا، کوئی جعلی الیکشن نہیں تھا، کوئی جعلی جماعت نہیں تھی. جو کہتا تھا 26 سال کی محنت کر کے میں نے جماعت بنائی ہے، تو 26 منٹ کے اندر وہ جماعت جو ہے وہ کرچی کرچی ہو گئی. پوچھتا ہے، قوم کا نوجوان پوچھتا ہے کہ ذرا دو نا قاسم اور سلیمان کے ہاتھ میں پیٹرول بام، دو نا ذرا قاسم اور سلیمان کو بھی جس طرح قوم کے بچوں کو ورغلایا تھا، دہشت گردی کی ترغیب دی تھی، ذرا قاسم اور سلیمان کو بھی کہو جاؤ ماچس لے کر جاؤ اور آگ لگاؤ کسی جگہ کو. تکلیفیں میری قوم کے نوجوانوں کے لیے اپنے بچے محفوظ مقام پہ بٹھا کے رکھیں. اور تکبر میں شجاع آباد والوں سن رہے ہو نا میری بات؟ ادھر بھی سن رہے ہو نا؟ وہ جو خواتین بیٹھی ہیں سن رہی ہیں نا؟ تکبر اور رعونت میں دو دعوے کیے تھے، کہتا تھا میں ان کو رلاؤں گا. کیا کہتا تھا؟ میں ان کو رلاؤں گا. آج مسلم لیگ نون کو رلانے والا وہ سارے باجماعت دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. اس کے ورغلائے ہوئے اکسائے ہوئے نوجوانوں نے جب فوجی تنصیبات کو آگ لگائی، ان کو دہشت گردی کی عدالتوں میں پکڑا گیا، وہاں لے کر جایا گیا. وہ بچے وہاں رول رہے تھے اور یہ وہاں سے ٹویٹ کر رہا تھا بیٹھا کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ شمالی علاقہ جات کی سیر بڑی یاد آ رہی ہے. کارکنوں کے بچے بے یارو مددگار تمہارے ورغلائے ہوئے، تم نے ان کے ذہنوں اور دماغوں میں بارود بھرا. وہ آج رول رہے، ان کے ماں باپ رول رہے عدالتوں میں. کسی کو 10 سال قید ہو رہی ہے، کسی کو 20 سال قید ہو رہی ہے، اور اس کے بچے آرام سے باہر بیٹھے. دوسری طرف دیکھو اقتدار کیا ہاتھ سے گیا، اس کی اصلیت کھل کے قوم کے سامنے آ گئی. اپنا ملک جلا دیا. اقتدار جانے کا اتنا صدمہ تھا کہ اپنے ملک کو آگ لگا دی، شہداء کی یادگاریں جلا دی. اس دن بولو، ایک قوم بن کے جواب دو، اس دن دل خون کے آنسو رویا تھا نا؟ رویا تھا نا؟ 9 مئی کو جب شہداء کی یادگاریں جلائی گئیں، جب ان کے مجسمے توڑ کر ان کو لاتوں سے مارا گیا، بتاؤ دل خون کے آنسو رویا تھا نا؟ کیونکہ شہداء فوج کے نہیں ہوتے، شہداء پوری قوم کے ہوتے ہیں. انہوں نے ہمارے لیے جان دی ہوتی، اس ملک کی مٹی کی حفاظت کے لیے جان دی ہوتی ہے. تو پاکستانیوں ایک عہد کرو کہ جس نے شہداء کی توہین کی، پاکستانی قوم اس کو نہیں چھوڑے گی.
آتے ہیں. وہ عطا طارڑ صاحب گئے کرنل شیر خان کے بھائی سے ملنے. اس نے کہا کہ ایک شہادت ہی ہمارا اثاثہ تھی, اس کو بھی جلا کے راکھ کر دیا. اور پھر ایسے منحوس لوگ ہیں, پتہ نہیں کس کے بھیجے ہوئے, کس کے کارندے ہیں, کس کے نمائندے ہیں. انہوں نے مرے ہوئے جانوروں کی تصاویر, شہداء کی تصاویر کے ساتھ لگا کر کہا ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. دل خوام بن کے جواب دینا. جنہوں نے شہداء کی بے حرمتی کی, جنہوں نے شہداء کی علامتوں کو, ان کی یادگاروں کو آگ لگائی, کیا وہ کسی رحم کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی نرمی کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی رعایت کے مستحق ہیں؟ کیا وہ کسی معافی کے مستحق ہیں؟ وہ نہ کسی رعایت کے مستحق ہیں, نہ کسی رحم کے مستحق ہیں, نہ کسی معافی کے مستحق ہیں. اور کان کھول کے سن لو شہداء کی توہین کرنے والوں, یہ قوم تمہیں انشاءاللہ تعالی آخر تک تمہارا پیچھا کرے گی اور تمہیں چین سے رہنے نہیں دے گی. کا ماسٹر مائنڈ زمان پاک میں چھپ کے بیٹھا ہے, اور جب اس سے سوال کیا جاتا ہے تو کہتا ہے مجھے کیا پتا, میرے کارکنوں نے کر دیا ہوگا. جب مشکل وقت آیا, جب جرائم کا جواب دینا پڑا تو کارکنوں کو بس کے نیچے پھینک دیا اور کہا کہ انہوں نے کیا جو کیا, میں نے کچھ نہیں کیا. شرم آنی چاہیے اس انسان کو اپنے آپ کو لیڈر کہتے ہوئے. لیڈر اپنے سینے پہ مشکلات جھیلتے, اپنے کارکنوں پہ آنچ نہیں آنے دیتے. لیڈر وہ ہوتے ہیں جو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جیل جاتے لیکن کارکنوں کو آنچ نہیں آنے دیتے.